میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے دن تو بہت کم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تھوڑے سے دنوں میں مسلمان کو بہت زیادہ ثواب کمانے کا موقع دیا ہے۔ کبھی روزہ رکھ کے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے، کبھی رات کو تراویح اور تہجد ادا کر کے، اور کبھی اعتکاف بیٹھ کر، اور کبھی رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جاگ کر شب بیداری کا اہتمام کر کے۔ میرے بھائیوں، ان عبادات میں سے آج ہم اعتکاف کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ اعتکاف کے دن قریب ہیں۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ اعتکاف کا حکم اور اعتکاف کے مسائل اور اعتکاف کے احکام آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیوں، عربی میں اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے جم کر بیٹھ جانا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں جم کر بیٹھ جانا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور افضل اعتکاف رمضان کے مہینے کے آخری 10 دنوں کا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فوت کر لیا۔ یہاں پہ آپ کی فوتگی کا اعلان کون کر رہی ہیں؟ جناب عائشہ، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بارے میں ذکر کون کر رہی ہیں؟ آپ کی بیگم، ہماری ماں، اور وہ خاتون جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت جس سے ہے وہ عائشہ ہیں۔ تو وہ عائشہ بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ فوت ہو گئے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا موضوع کیا ہے؟ اعتکاف۔ تو اعتکاف آپ کی سنت ہے، مستحب عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ جو اعتکاف بیٹھے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن اعتکاف بیٹھنا واجب اور لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اعتکاف واجب ہو جائے گا جب کوئی آدمی یہ منت مان لے، نظر مان لے کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، انی نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، قال فاوف بنذرک۔ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں، شرک کے زمانے میں یہ منت ماننی تھی، یہ نظر ماننی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو۔ چنانچہ جناب عمر فاروق نے ایک رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کیا۔ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، یا روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا؟ میرے بھائی، اس معاملے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا تصور روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہی اعتکاف قابل قبول اور معتبر مانا جائے گا جس میں اعتکاف بیٹھنے والا روزے کی حالت میں ہوگا۔
اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں نہیں بھئی، اعتکاف مستقل عبادت ہے، روزے مستقل عبادت ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ وہ علماء کرام جو کہتے ہیں اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، ان کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا، تو آپ نے کہا اپنی نظر کو پورا کرو۔ میرے بھائی وہ ایک رات کے لیے اعتکاف بیٹھے، کیا رات کو روزہ رکھنا ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے بغیر بھی اعتکاف کا تصور موجود ہے۔ تو میرے بھائی یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ روزے کے بغیر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان میں اعتکاف بیٹھنے لگے، آپ کے لیے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے خیمہ لگوا دیا۔ جب اللہ کے رسول کا خیمہ لگا، جناب عائشہ نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں، آپ نے اجازت دے دی، جناب عائشہ کا بھی خیمہ لگ گیا۔ کتنے خیمے ہو گئے؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی ایک اور بیگم جناب حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی خیمہ لگا لیا۔ چوتھے نمبر پہ آپ کی ایک اور بیگم جناب زینب بنت جحش نے بھی خیمہ لگا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کے اعتکاف بیٹھنے کے لیے خیمہ میں داخل ہونے لگے، دیکھا کئی خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کیا؟ بتایا گیا ایک خیمہ جناب عائشہ کا ہے، دوسرا جناب حفصہ کا ہے، تیسرا جناب زینب بنت جحش کا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر تريدنا، کیا تم نیکی لینا چاہتی ہو؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے میں مبتلا ہو گئے کہ ان کا پروگرام اتنا عبادت کا نہیں ہے جتنا چکر ہے کس چیز کا؟ غیرت کا، جتنا چکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا۔ یعنی کہ ہر بیوی چاہتی ہے میں خاوند کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں، ہر بیوی چاہتی ہے مجھے اللہ کے رسول کا قرب مل جائے۔ یعنی کہ اعتکاف کا ثواب کا جذبہ کم ہے، یہ جذبہ زیادہ ہے۔ یہ اندیشہ ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چنانچہ آپ نے کہا ما انا بمعتکف، میں اعتکاف نہیں بیٹھوں گا، اور آپ کا خیمہ جو ہے وہ وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ پھر آپ کی بیگمات نے بھی اپنے خیمے ختم کر لیے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے اس کے بدلے میں شوال کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ شوال کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ شوال کے پہلے 10 دنوں میں سے پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ عید کا۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعتکاف کیا تو اعتکاف کے پہلے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ روزوں کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس گفتگو سے آپ کو ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، وہ روزے نہیں رکھ رہا، کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی ہاں بیٹھ سکتا ہے۔ ایک آدمی، ایک بچہ ہے نابالغ ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، کیا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی ہاں بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے میرے بھائی کہ روزوں کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اگرچہ مکمل اعتکاف وہی ہوگا، زیادہ ثواب تب ملے گا جب آپ روزے رکھ کے اعتکاف بیٹھیں گے۔ میرے بھائی اعتکاف کی حالت میں آپ کس وقت اعتکاف گاہ میں داخل ہوں گے، کب اعتکاف سے باہر نکلیں گے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف بیٹھنا ہوتا تو میں خیمہ لگوا دیتی، صبح کی نماز پڑھ کے آپ اپنے خیمے میں اعتکاف کے لیے داخل ہو جاتے۔ صبح کی نماز کے بعد یہ کون سا دن ہوتا؟ 21واں روزہ۔ یہ کون سا دن ہوتا میرے بھائیو؟ 21ویں روزے کو آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی اعتکاف گاہ میں، اعتکاف کے خیمہ میں داخل ہو جاتے۔ دوسرے علماء کرام کہنے لگے کہ اگر ہم اس حدیث کے اوپر چلیں گے تو پھر 10 دن پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے رمضان کا جو دن ہے
رات سمیت اس کی ابتدا مغرب سے ہوتی ہے، فجر سے نہیں ہوتی، تو پھر آدھا دن تو رہ گیا، آدھی رات جو ہے وہ اعتکاف میں آپ داخل نہیں ہوئے، تو یہ 9.5 دن کا اعتکاف ہوا، 10 کا اعتکاف نہ ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو دوسرے علماء کرام کہنے لگے اگر ایسا ہے تو ایسا کرے اعتکاف کرنے والا، وہ مغرب کی نماز مسجد میں آ کر پڑھے، رات کو مسجد میں رہے، اور صبح کی نماز کے بعد وہ اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے، تاکہ 10 دن بھی پورے ہو جائیں اور آپ کی سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اعتکاف گاہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اور نکلیں گے کب؟ جب چاند نظر آ جائے، چاند کے نظر آنے کا اعلان ہو جائے تو اعتکاف والا جو ہے اپنے اعتکاف گاہ سے باہر آ سکتا ہے۔ میرے بھائی، اعتکاف کس طرح باطل ہو جاتا ہے، کس طرح ختم ہو جاتا ہے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا ارتکاب اگر اعتکاف والے سے ہو جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا؟ پہلے نمبر پہ میرے بھائی، اگر اعتکاف والا معتکف اپنی اعتکاف سے باہر نکلتا ہے کسی شرعی عذر کے بغیر یا کسی ضروری حاجت کے بغیر تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ شرعی عذر کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے اوپر غسل واجب ہو چکا، مسجد میں غسل کا بندوبست نہیں ہے، تو جو قریبی جگہ اسے غسل کے لیے ملے گی وہاں جا کے غسل کرے گا۔ تو اب یہ شرعی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلا ہے، شرعی عذر کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹھیک ہے۔ یا مسجد میں کھانے کا بندوبست نہیں ہے، گھر سے ایسا کوئی فرد نہیں ہے جو اس کو کھانا لا کے دے، اور اس آدمی کو اجازت ہے کہ وہ مسجد سے نکلے اور کھانا کھا کر آئے جو قریبی جگہ اسے ملتی ہے۔ اپنے گھر میں جانا چاہتا ہے، گھر میں کھانا کھا کے آئے۔ ایسے ہی قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے، مسجد میں باتھ روم نہیں ہے، تو قضائے حاجت کے لیے جو جگہ اسے میسر ہے، جتنی قریب ہے وہاں پہ چلا جائے۔ اگر قریب والے گھروں میں سے کوئی بھی اس کو کسی سے امید نہیں ہے کہ اس کو وہ جگہ دے گا قضائے حاجت کے لیے، تو پھر اپنے گھر جانا چاہے، گھر میں جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تب ہے جب شرعی عذر ہو، قضائے حاجت، کھانا کھانا، پانی پینا، اور غسل واجب ہو چکا ہے، وضو واجب ہو چکا ہے، اور ان چیزوں کا مسجد میں بندوبست نہیں ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی اور ضرورت ہے، کوئی اور ایسی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ورنہ اس کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں گھر میں اسی وقت داخل ہوتے جب کوئی ضرورت ہوتی، کوئی حاجت ہوتی، ایسی حاجت جس کے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، تب آپ گھر میں آیا کرتے تھے، ورنہ اعتکاف کی حالت میں آپ گھر میں نہیں آیا کرتے تھے۔ تو آپ کے ان الفاظ سے 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ آپ بلا ضرورت گھر میں نہیں آیا کرتے تھے، نمبر 2 جب ضرورت ہو تو گھر میں آ سکتے ہیں، جب ضرورت ہو تو گھر میں آ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ دوسری وہ چیز جس کی وجہ سے اعتکاف ختم ہو جائے گا وہ بیگم سے جماع ہے، بیگم سے ہمبستری ہے۔ آپ وہ آیت سن چکے ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں اپنی بیگمات سے ہمبستری کی اجازت نہیں ہے، مباشرت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں اپنی بیگم سے ہمبستری کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی ہمبستری نہیں کرتا، جماع نہیں کرتا، لیکن مباشرت کرتا ہے، بیگم سے ملتا ہے، بیگم کو بوسہ وغیرہ دیتا ہے، اور انزال نہیں ہوتا، منی نہیں نکلتی، تو اس نے گناہ کیا ہے، حرام کام کیا ہے، لیکن اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر منی نکل آتی ہے تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو چکا ہے، اب وہ اعتکاف سے باہر آ جائے، اب اس کا اعتکاف یہ ختم ہو گیا۔ تو 2 چیزیں ہیں جن سے اعتکاف ختم ہوتا ہے۔ نمبر 1 جماع، ہمبستری، اور اسی کا حصہ یہ ہے کہ جماع تو نہیں کیا لیکن مباشرت کی ہے، اور اس حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ منی نکل آئی ہے، تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی شرعی عذر یا کسی بنیادی ضرورت کے بغیر، کسی بنیادی مجبوری کے بغیر وہ اعتکاف گاہ سے باہر آتا ہے تو تب بھی اس کا اعتکاف ختم ہو چکا ہے۔